मशरिक़ वस्ता का अमन एक बार फिर दाव पर। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी फौज ने सिरेक, बंदर अब्बास और चाबहार किनारों और अबू मूसा जजीरे को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइलों के टुकड़े चाबहार के इमाम अली अस्पताल से भी टकराए। हमलों में 14 ईरानी शहरी शहीद और 78 जख्मी हुए। रेलवे लाइन का एक हिस्सा मुतासिर हुआ। तेहरान से मशहद ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। सेंटकॉम के मुताबिक 90 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों के जवाब में ईरान ने अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। ईरानी फौज के मुताबिक बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी फौजी अड्डों और स्ट्रेटेजिक मराकज़ को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। कुवैत में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर में इब्तिदाई वार्निंग सैटेलाइट एंटीना साइट और बहरीन में ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया गया। कुवैत, बहरीन और कतर के हुक्काम ने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। We just hit them very hard, and I'd say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. ईरान जब भी हमला करेगा 20 गुना ताकत से जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर की धमकी। एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नया तनाज़ा जंग नहीं है। अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी बहास पर पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है। ये जौहरी सलाहियत को ख़त्म करने के लिए है। अब ईरान डील करने के लिए तैयार है। ईरान ने टेलीफोन करके कहा कि वो बात करना चाहता है। मालूम नहीं कि वो अहलकार इस डील को पूरा करेगा भी या नहीं। यही असल मुश्किल है। अमरीकी सदर का ईरानी टारगेट किलिंग हिट लिस्ट में भी नाम होने का दावा। बोले कि मुझे टिक टॉक पर पहले नंबर पर होना ज़्यादा पसंद है। ईरान की नई क़यादत को भी ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों का अमरीकी दावा महज बहाना है। रेलवे के 2 पुलों और दीगर मकामात पर अमरीकी हमले काबिल मुज़म्मत हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुफ़ाहमत याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप की ईरानी अवाम के खिलाफ फर्जा सराई बौखलाहट का सबूत है। वाशिंगटन की वादा खिलाफियों को कौमी मफादात पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई की खार्क जजीरे पर कब्जे की धमकियों की मुज़म्मत। बोले कि ऐसी कोशिश पर एक भी अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। खलीज फारस के ममालिक में तेल और गैस की तनसीबात को भी निशाना बनाने की धमकी दे दी। अमरीका का साथ देने वाले ममालिक अपनी तनसीबात से मुताल्लिक़ मोहतात रहें। कतरी वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से राबिता। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की मुज़म्मत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीका ईरान हालिया कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, तिजारती जहाज़ों पर हमले बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी की सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है। फ़रीक़ैन पर मुज़ाकरात, सफारतकारी और मुफ़ाहमत याददाश्त पर अमल दरामद के लिए जोर दिया। दूसरी जानिब ईरान और बरतानिया के सफारती ताल्लुकात में भी तनाव। ईरान मुखालिफ बयानात पर तेहरान में बरतानवी सफ़ीर की वज़ारत ख़ारिजा में तलबी सख्त एहतजाज। ईरानी हुक्काम का कहना है कि ईरान पर सलामती को खतरे में डालने के बरतानवी इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो उसे जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी नायब सदर की धमकी। जेडी वेंस का कहना है, अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हुर्मुज़ को खोला नहीं जाता। जहाज़ों पर फायरिंग होने तक हम भी हमले करते रहेंगे। बुनियादी मुआहिदा यही था कि ईरान जहाज़ों को निशाना बनाएगा तो फिर अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते। बलोचिस्तान में अमनो अमान की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर भी शरीक होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुक्काम भी इजलास में शिरकत करेंगे। बलोचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में अमनो इस्तेहकाम के लिए अहम फैसलों की मंजूरी मुतवक्की है। सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी को कुचल दिया जाएगा। दाखिली सलामती और मुआशी खुशहाली को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा।
فیلڈ مارشل سعید سے منیر کا 2 ٹوک اعلان، کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے اور سہولت کار مکمل ختم کیے جائیں گے، دشمن خفیہ ایجنسیوں کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ مسلح افواج جنگ کی بدلتی نوعیت کے مطابق حکمت عملی کو اثر نو ترتیب دے رہی ہیں۔ جنگیں بیانات یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق، تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم کی کروشین وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کروشین وفد کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم، کروشیا کو پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش۔ اسحاق ڈار نے کہا، افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ عالمی برادری کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ مسئلہ کشمیر اور سنتاس معاہدے بھی حل طلب تنازع ہیں۔ کروشین وزیر خارجہ نے کہا کہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کریں گے۔ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ جنگ کے دوران پاکستان کے تعمیری کردار اور روابط کو سراہتے ہیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین کی تیاریاں مکمل، طیارہ شہید سپریم لیڈر اور اہل خانہ کے جسد خاکی لے کر مشہد پہنچ گیا۔ تدفین مشہد میں مقدس روضہ امام رضا کے احاطے میں کی جائے گی۔ عراق میں زائرین کے فقید المثال رش کے باعث تدفین میں تاخیر ہوئی۔ نماز جنازہ اور تدفین مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے ترسیلات زر کے سالانہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ترسیلات زر میں اس سالانہ بنیادوں پر 2% کا اضافہ، ماہانہ بنیاد پر کمی ریکارڈ۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال 41.6 ارب ڈالرز بیرون ملک سے پاکستان آئے۔ اس سے قبل مالی سال میں 38.3 ارب ڈالر کی ترسیلات موصول ہوئی تھیں۔ جون کے مہینے میں 3.5 ارب ڈالر ملک میں آئے۔ نمو کے لحاظ سے ماہانہ بنیاد پر 18.3% کی کمی ہوئی۔ وزیر اعظم کا ترسیلات زر بھیجنے پر سمندر پار مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکر، کہا ترسیلات زر میں اضافہ حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا بصر ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بہبود کے لیے اقدامات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ آزاد کشمیر سے نون لیگ کے وفد کی وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ سے ملاقات۔ آزاد کشمیر الیکشن اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، انتخابی مہم، عوامی رابطہ مہم اور پارٹی کی انتخابی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ۔ وفد نے کلعدم ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے بعد موجودہ سیاسی اور امن و ایمان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عوام کو اپنی آزادانہ رائے کے مطابق نمائندے منتخب کرنے کے لیے سازگار اور پرامن ماحول کی فراہمی ناگزیر ہے۔ عوام کے ووٹ کا تحفظ اور انتخابی عمل کی ساکھ ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ نون لیگ بھرپور عوامی رابطہ مہم کے ذریعے تمام انتخابی حلقوں میں بھرپور حصہ لے گی۔ قابل اعتماد اور شفاف انتخابات ہی عوام کے اعتماد اور جمہوری نظام کو مضبوط بناتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں نے بھی نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ وفاق اور پنجاب کے درمیان موسمیاتی تبدیلیوں کی پیشگوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم پر اتفاق، کسی بھی ناگہانی آفت سے کم از کم 6 گھنٹے قبل آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کے درمیان ملاقات۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں وفاق کے اشتراک سے انفارمیشن اسکرینیں نصب کرنے پر غور۔ مریم نواز کا مونسون اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے فرضی مشقیں شروع کرنے کا حکم، کہا کہ پنجاب حکومت اربوں کی لاگت سے واٹر سٹوریج بڑھا رہی ہے۔ واسا اور ویسٹ مینجمنٹ کا نظام پہلے صرف لاہور تک محدود تھا، اب ہر جگہ پر ہے۔ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال بھارتی آبی جارحیت سے وقت کم ملا، اس کے باوجود پنجاب نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ پنجاب کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی وفاقی حکومت ہر قدم پر ساتھ نبھائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں دوبارہ جنگ کا خدشہ عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی شرح نمو کا تخمینہ 3.5% پر برقرار رکھا ہے۔ حکومت نے 4% ہدف مقرر کیا تھا۔ گزشتہ مالی سال کی 3.7% شرح نمو کے مقابلے میں معاشی رفتار میں معمولی سست روی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث عالمی مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ رواں سال عالمی افراط زر 4.7% تک پہنچ سکتا ہے۔ خام تیل کی اوسط قیمت $89 فی بیرل پر رہنے کا امکان ہے۔ اب نئے ہرمز میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو عالمی توانائی کی سپلائی شدید متاثر ہوگی۔ اس کے اثرات دنیا بھر کی معیشتوں پر مرتب ہوں گے۔
خام تیل کی قیمتیں مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے کی سطح پر۔ امریکی WTI کی قیمت 1.1% بڑھ کر $74 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ برطانوی برنٹ کروڈ $78 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ مربان کروڈ 6% مہنگا $73 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ قدرتی گیس کی قیمت بھی بڑھ کر $3.02 فی MMBTU تک پہنچ گئی۔ امریکی پابندیوں کے باعث ایران کا 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل سمندر میں پھنس گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کی کمی، مارکیٹ 1,81,000 کی سطح پر آ گئی۔ کاروبار کا آغاز 1,81,629 پوائنٹ سے ہوا تھا۔ ایران پر موجودہ حملے گزشتہ کارروائیوں سے زیادہ وسیع ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ رپورٹ کیا کہ امریکی عہدیدار کے مطابق تازہ امریکی کارروائی کا دائرہ کار منگل کے حملوں سے بڑھ کر ہے۔ درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا جن میں فضائی دفاعی نظام بھی شامل تھا۔ امریکی عہدیدار کی خبر ایجنسی روئٹرز سے بھی گفتگو بتایا کہ ایرانی کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک، ساحلی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بحری جہاز شکن میزائل صلاحیتیں اور 60 سے زائد چھوٹی کشتیاں بھی امریکی حملوں کا نشانہ بنی۔